السلام علیکم ناظرین، اس بولم کے لاسٹ پارٹ میں خوش آمدید۔ ایپیسوڈ کے شروعات میں صلاح الدین ایوبی کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی سلیبی سپاہی کو جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر شمسہ بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے صلاح الدین میں جانتی تھی کہ تم آؤ گی۔ صلاح الدین ایوبی ایک دم سے رسیاں کھولنے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں تم ٹھیک ہو نا؟ تو شمسہ کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن میں لیلا کو کیا جواب دوں گی، میں اس کی ماں کو نہیں بچا سکی۔ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں شمسہ بھی چلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اسے لے کر کمرے سے باہر آتے ہیں اور کمرے کے باہر خلیل سے کہتے ہیں شمسہ کو کسی محفوظ ٹھکانے پر لے جاؤ۔ شمسہ کہتی ہے مجھے لیلا کو تلاش کرنا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں لیلا بالکل ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ یہ سنتے ساتھ ہی شمسہ خلیل کے ساتھ چلی جاتی ہے اور صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ انہیں آتا وہ دیکھ کر چاتلیون سپاہیوں سے کہتا ہے ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں گڑوں کی طرف۔ یہ کہتے ساتھ ہی چاتلیون سپاہیوں کے ساتھ بھاگ پڑتا ہے، جبکہ وہاں رہ جانے والے سپاہیوں کو صلاح الدین ایوبی بالین اور ان کے سپاہی جہنم واصل کر دیتے ہیں۔ لڑائی کے اختتام پر صلاح الدین ایوبی بالین سے کہتے ہیں کیا تم نے دیکھا، بادشاہ مالیک نے تمہیں اسے بچانے نہیں بلکہ مارنے کے لیے بھیجا تھا، چلو گھوڑوں کی طرف۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ سب بھی بھاگ پڑتے ہیں۔ ادھر شیرکو یاروکی اور سپاہیوں کے ساتھ کنویں میں سے پانی پی رہے ہوتے ہیں۔ پھر یاروکی سے کہتے ہیں پچھلے دستوں کو اطلاع بھیجو یاروکی، جب ہم راستے پر رواں دوا ہوں گے تو وہ یہاں آرام کر سکتے ہیں۔ یاروکی کہتا ہے ہمارا پروردگار ہمارے راستے کو فتح سے امکنار فرمائے انشاءاللہ۔ پانی پینے کے بعد شیرکو جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں لڑکھڑا جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر یاروکی تیزی سے ان کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کیا ہوا ہے شیرکو؟ سپاہی بھی لڑکھڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک سپاہی اپنے گلے کو پکڑ لیتا ہے اور سب کو الٹیاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ دیکھ کر یاروکی چونک جاتا ہے اور جیسے ہی بہادر کہتا ہوا آگے بڑھتا ہے وہ بھی لڑکھڑا جاتا ہے۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہتا ہے پچھلے دستے کو خبر بھیجو، کوئی بھی پانی نہیں پیے گا، پانی زہر آلود ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی یاروکی گر جاتا ہے تو اس کا سپاہی بھاگتا اس کے پاس آتا ہے۔ سپاہیوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امالیک ایک بہت بڑی فوج لے کر کائرہ کی جانب رواں دواں ہوتا ہے۔ لڑکائی آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے نظام کو تہس نہس کرنے والے زنگی میری تلوار کا مزہ چکھیں گے۔ ولیم امالیک سے کہتا ہے میرے بادشاہ آپ کے حکم پر سوال کرنا میرا حق نہیں اور نہ ہی میری عادت ہے، لیکن کیا آپ نے لڑکائی کو کچھ زیادہ ذمہ داریاں نہیں دے دی؟ تو امالیک کہتا ہے جنگ میں شک کی گنجائش نہیں ہے ولیم، لڑکائی تھوڑا لالچی ضرور ہے مگر اچھا کمانڈر ہے، ٹیمپلرز میں اس کا بہت روب ہے، اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ مصر میرا سب سے بڑا خواب ہے ولیم، اس بار غلطی کی کوئی گنجائش نہیں، ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق ہی ہو رہی ہے نا؟ ولیم کہتا ہے بادشاہ کے بہادر خدمتگاروں نے آپ کے حکم کی پوری طرح تعمیل کی ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شام سے نکلنے والی فوج کائرہ کو دیکھے بغیر فنا ہو جائے گی۔ وہ سب مسلسل آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر شیرکو سپاہیوں اور یاروکی کو الٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ بہادر صحیح سلامت سپاہیوں سے کہتا ہے تم پچھلی طرف جاؤ اور تم لوگ دوسری طرف، ہر کسی کو یہ مشروب پلاؤ، اچھے سے تقسیم کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ خود آگے بڑھ کر وہ مشروب یاروکی کو پلاتا ہے۔ سپاہی بھی اپنے ساتھیوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ شیرکو دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں اے رب ہم ادنا سے انسان تیرے نام کا پرچم اٹھائے نکلے ہیں، یا رب ہماری مدد فرما۔ مشروب پیتے ہوئے یاروکی شیرکو کی جانب اشارہ کرتا ہے تو بہادر ایک دم سے آگے بڑھ کر مشروب شیرکو کو پلاتا ہے اور کہتا ہے حضور تھوڑا سا اور پیئیں، اس سے آپ کو کیا کرنے میں مدد ملے گی۔ یاروکی اور شیرکو بالکل نڈھال پڑ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر بہادر بہت پریشان ہو جاتا ہے، وہ یاروکی کے پاس جا کر میرے امیر پکارتا ہے۔ ادھر ایک اور کنویں کے پاس کرتگن ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے۔ البیز اس کے پاس آ کر کہتا ہے مصر اس طرف ہے اور حلب اس طرف ہے، اب بتائیں آپ کی منزل کیا ہے، مصر یا حلب؟ یہ سنتے ساتھ ہی کرتگن سلطان کی باتوں کو یاد کرتا ہے اگر تم دونوں محاذوں سے بھاگ رہی ہو تو پھر ہوشیار رہنا، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں تلاش کر لوں گا اور تم عذاب سے نہیں بچ پاؤ گے۔ مگر اس کے باوجود وہ کہتا ہے حلب میں بین خاتون کے پاس، چلو چلتے ہیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ اپنے گھوڑے کو پکڑتا ہے مگر گھوڑا نہیں چلتا تو وہ کہتا ہے چلو تل پر چلو، ضد کیوں کر رہی ہو؟ وہ بہت کوشش کرتا ہے مگر گھوڑا ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ کراتگن اسے جھڑکتے ہوئے کہتا ہے تم نے کب سے میرا حکم ماننا چھوڑ دیا ہے، حلب کی طرف چلو، مگر گھوڑا منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ کراتگن کہتا ہے تمہاری ماں ایک خچر تھی، یہ کیسے ضد ہے؟ کراتگن گھوڑے کو بہت کھینچتا ہے مگر گھوڑا ایک قدم نہیں اٹھاتا۔ یہ دیکھ کر البیز کہتا ہے حضور جانور کو مجبور نہ کریں، رک جائیں حضور رک جائیں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ جانور حرکت نہیں کر رہا؟ گھوڑے کو چھوڑ کر کرتگن آگے بڑھتا ہے تو گھوڑا دوسری طرف ہو جاتا ہے۔ کراتگن کچھ قدم آگے بڑھتا ہے تو اسے وہ بزرگ نظر آتے ہیں، ان کی آواز گونجتی ہے وہ جس نے تم میں اپنی روح پھونک دی، وہ سانسو کا مالک جو تیرے سینے میں ہے۔ کراتگن وہ تم سے کہہ رہا ہے کہ تقدیر سے لڑائی بند کرو، اپنی تقدیر کے مطابق کام کرو، جس نے تمہاری تقدیر لکھی ہے اسے تلاش کرو، تمہیں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرو، مصیبت کے راستے کو دوا سے ختم کرو۔ کراتگن جیسے ہی گھوڑے کی جانب دیکھ کر واپس پلٹتا ہے تو بزرگ وہاں نہیں ہوتے تو کراتگن گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ ادھر کائرہ سے نکلنے کے بعد چاتلیون اور اس کے سپاہی گھوڑے دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی بالین اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے تعاقب میں ہوتے ہیں، مگر کچھ دیر آگے بڑھنے کے بعد وہ اپنے گھوڑے روک لیتے ہیں کیونکہ سامنے انہیں صلیبی فوج کا ایک سمندر نظر آتا ہے۔ تا حد نگاہ صلیبی فوج ہر طرف پھیلی ہوتی ہے۔ چاتلیون بھی جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین بھی مسلسل صلیبی فوج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ساتھی بھی حیران ہوتے ہیں۔ اپنے سامنے چند دشمن دیکھ کر امارلیک کہتا ہے ولیم کیا ہم بیکار میں اتنی بڑی فوج لائی؟ دیکھو مٹھی بھر سپاہی ہمارے سامنے ہیں، زنگی فوج قوموں کی خوراک بننے والی ہے۔ تو ولیم کہتا ہے یہ اچھی بات ہے، آپ کو اس عظمت کے ساتھ مصر میں داخل ہونا چاہیے۔ لاڑگائے کہتا ہے فتح ناگزیر ہے،
مجھے یقین ہے کہ تاریخ لکھنے والے اس جنگ کو اچھی طرح قلم بند کریں گے، آپ ایک فاتح کے طور پر کچھ واپس جائیں گے۔ چاتلیون بھی بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بالین صلاح الدین ایوبی سے پوچھتا ہے، اب کیا کرو گے؟ کیا تم اپنی تلوار میری گردن پر رکھ کر انہیں دھمکی دو گے؟ ہار مان لو صلاح الدین، تم اپنے راستے سے بھٹک گئے ہو اور اب ختم ہونے والے ہو، تم جنگ ہار گئے۔ یہ سنتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی تلوار بے نیام کرتے ہیں اور تلوار بالین کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں، تم جا سکتے ہو، جاؤ، تم آزاد ہو۔ یہ سن کر بالین چونک جاتا ہے اور کہتا ہے، کیسے اور کیوں؟ صلاح الدین ایوبی مزید کہتے ہیں، اپنی تلوار لے لو اور اس صف میں شامل ہو جاؤ جہاں سے تمہارا تعلق ہے، بادشاہ کے پاس جاؤ جس کی تم خدمت کرتے ہو۔ میں نے کہا تلوار لو، کیا تم مجھے سن نہیں رہے بالین؟ سکتے میں آیا ہوا بالین تلوار لے لیتا ہے اور کہتا ہے، تم پاگل ہو، کیا تم ان 6 سپاہیوں کے ساتھ اتنی بڑی فوج کو للکارو گے؟ صلاح الدین قبول کر لو، تم جنگ ہار گئے ہو، کم از کم اپنی جان تو بچاؤ۔ مگر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، میں اللہ کی غیبی فوج کی قسم کھاتا ہوں کہ میں لڑوں گا، یہ میری شہادت کا وقت ہے۔ بالین پھر سے کچھ کہنے لگتا ہے تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں، اپنی صف میں شامل ہو جاؤ بالین۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالین ایمار لیک کی جانب بڑھ جاتا ہے۔ بالین کو زندہ سلامت واپس آتا ہوا دیکھ کر چاتلیون اور لاڈگائے کو بہت غصہ آتا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی دل میں کہتے ہیں، حق کی راہ میں ہمارے قدم جما دے اور ہمیں اس قوم پر فتح عطا فرما اے اللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی اپنے 5 ساتھیوں میں سے آگے بڑھتے ہیں اور ان کی جانب مڑتے ہوئے تلوار بے نیام کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، اپنی تلواریں کھینچو، اپنے تیر کمانوں میں لگاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی ان کے جانباز تلواریں بے نیام کر لیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مزید کہتے ہیں، دعا ہے کہ ہماری تلواریں ذوالفقار کی طرح مضبوط ہوں، ہمارے تیر کفر کے اندھیروں کو ریزہ ریزہ کر دیں۔ اے اللہ، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہمیں وہ فتح نصیب فرما، شرف ہمارا اور شکست دشمن کی ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں مگر مرتے نہیں ہیں، یہ یاد رکھو، شہید نہیں مرتے۔ انہیں دیکھتے ہوئے بالین بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے مگر باقی سب کے سب بالکل مطمئن کھڑے ہوتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر بالکل کوئی خوف نظر نہیں آتا مگر ایسے نظر آتا ہے کہ بالین ان کے لیے کافی زیادہ فکر مند ہے۔ اور ناظرین، اس منظر کے ساتھ ہی ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اس ایپیسوڈ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ اتنی بڑی فوج کے سامنے صرف اس لیے کھڑے ہو جانا کہ ہم شہید ہو جائیں اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا، اس جذبے سے متعلق آپ ایک پیارا سا کمنٹ لازمی کیجئے گا۔ صلاح الدین ایوبی نے بالین کو اس لیے جانے دیا ہے، بے شک وہ ان کا دشمن ہے، لیکن یہاں تک بالین نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے اور صلاح الدین ایوبی نے بھی اس کی بہت زیادہ مدد کی ہے۔ شمسا کو بچانے والا بالین ہی ہے، تو کیا بالین صلاح الدین ایوبی کے قافلے میں شامل ہوگا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس کے علاوہ ایسا لگتا ہے کہ لاڈگائے ایمار لیک سے بھی زیادہ طاقتور ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ وہ ایمار لیک سے اس کا تخت چھیننا چاہتا ہے۔ لارجیوم کو اس نے راستے سے ہٹا دیا ہے اور اب اس کی نظر سبیلا پر ہے کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے تاکہ لاڈگائے کے لیے راہ ہموار ہو سکے۔ تو سیریز دن بدن دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ